کہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا، 3 آیتوں میں 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلا والعصر، زمانے کی قسم، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، وقت کی قسم کھائی، اور دوسرا پھر اس کے بعد 2 قسم کے انجام اللہ نے بیان فرمائے، 2 قسم کے انجام انسانوں کے اللہ نے بیان فرمائے، ایک برا انجام بیان کیا، ایک اچھا انجام بیان کیا، برا اور اچھا انجام۔ زمانے کی قسم کھا کے یہ 2 انجام بیان کیے گئے۔ کیا 2 انجام ہیں؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان لفظ واحد ہے، لیکن عربی کا اپنا ایک خصوصی اسلوب ہے۔ لفظ واحد پر جب الف لام آتا ہے تو وہ مختلف معانی دیتا ہے، یہاں پر اس کا معنی استغراق کا ہے۔ استغراق سے مراد تمام افراد انسان میں جتنے افراد ہیں، وہ کل کے ہوں، آج کے ہوں، آنے والے کل کے ہوں، تمام کے تمام افراد سے مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے ان الانسان، بے شک انسان لفی خسرن، سراپا گھاٹے میں ہے، سراپا نقصان میں ہے، سراپا خسارے میں ہے، خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک انجام ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا سارے انسانوں کا جب پہلے ذکر آ چکا تو اس میں سے کچھ انسانوں کو اللہ نے مستثنیٰ کیا، علیحدہ کیا، ان کو کیا ہے، ان خسارہ والوں سے نکالا اور بیان کیا کہ سوائے ان کے باقی سب کے لیے خسارہ ہے۔ تو دوسری آیت میں ایک برا انجام عام طور پر انسانیت کے لیے ذکر کیا گیا، پھر اس سے نکلنے کا طریقہ تیسری آیت میں سمجھایا گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ جن انسانوں میں یہ اوصاف ہیں کہ وہ صاحبان ایمان ہیں، وہ صاحبان عمل صالح ہیں، وہ صاحبان متواصی بالحق ہیں، جو صاحبان صبر ہے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں، ان انسانوں کو چھوڑ کر ساری انسانیت کیا ہے، خسارے میں۔ مال و دولت ان کے پاس ہو سکتا ہے، وقت کی حکومتیں ان کے پاس ہو سکتی ہیں، بظاہر آسائش زندگی کی فراوانی ان کے پاس ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معال کار کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے وہ دولت مند ہو کر بھی کیا ہے، نقصان اٹھائے گا، وہ اہل حکومت ہو کر بھی نقصان اٹھائے گا، وہ اہل ثروت ہو کر بھی نقصان اٹھائے گا، اگر اس کے دامن میں ایمان نہ ہو، اگر اس کے دامن میں عمل خیر نہ ہو، اگر اس کے دامن میں اچھائیاں نہ ہو، بھلائیاں نہ ہو۔ تو وقت کے آلے کو ناپنے کا جو طریقہ قرآن نے ہمیں بیان کیا، زمانے کو ناپنے کا جو طریقہ قرآن نے ہمیں بیان کیا، وہ یہی طریقہ ہے کہ زمانہ اس بندے کے لیے برکت والا بن جاتا ہے۔ عام طور پہ ہم سوچتے نا کہ فلاں گھڑی کیا ہے، نحیس ہے، کیلنڈروں میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، لوگ اپنے معاملات طے کرنے کے لیے کیا ہے، وہ تاریخیں دیکھتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں نہ کیا جائے، فلاں تاریخ میں نہ کیا جائے، کیونکہ علم نجوم کے اعتبار سے فلاں دن جو ہے نحیس ہے، منحوس ہے، اس میں اچھا کام شروع نہیں کرنا چاہیے، فلاں وقت میں کیا ہے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ منحوس ہے۔ تو ہم وقت میں نحوست کو ڈھونڈتے ہیں، ہم زمانے میں نحوست کو ڈھونڈتے ہیں، ہم جگہ میں نحوست کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اگر غور کریں، ہم دیکھیں تو حقیقت میں نحوست جو ہے وہ زمانے میں نہیں ہوتی، حقیقت میں جو نحوست ہے وہ جگہ میں نہیں ہوتی، حقیقت میں جو نحوست ہے وہ بدعملی میں ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہوتی ہے۔ ایک جگہ اگر اللہ کی عبادت کا وہ مرکز بن جائے تو وہ جگہ برکتوں کی آماجگاہ بن جاتی ہے، مبارک ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کا مرکز ہے، اللہ کی اطاعت کا مرکز ہے۔ وہی زمین کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ زمین جو ہے وہ انتہائی منحوس ہو جاتی ہے، اس میں برکتیں نہیں رہتی، اس زمین میں طرح طرح کی کیا ہے، تکالیفیں آ جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اس زمین کا کوئی قصور نہیں ہے، زمین پر رہنے والا ابن آدم اس زمین پر جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو اس کے گناہوں کے برے اثرات اس زمین پر ایسے پڑتے ہیں کہ وہ زمین بھی منحوس ہو جاتی ہے، وہ زمین بھی منحوس ہو جاتی ہے۔ وقت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جس گھڑی جس لمحے وہ اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو لمحہ انسان کا خیر کے لیے گزرتا ہے تو وہ لمحہ برکت والا ہو جاتا ہے۔
وہ لمحہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف وہ لمحہ جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی معصیت کرتا ہے اور عصیان شعاری میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو وہ لمحہ، وہ زمانہ، وہ مہینہ، وہ سال اس کے لیے کیا ہے؟ بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔